بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے اندھیروں کو ختم کیا اور اس کائنات میں نور کا وہ سیلاب لے کر آئے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی وساطت سے آج اور آنے والی اگلی بہت سی ویڈیوز میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک، آپ کی عادات اور استعمال میں رہنے والی اشیاء کے بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات کے ریفرنسز اس ویڈیو کے آخر پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی تھی، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا اس سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر کے بڑھنے کے اثرات آئے تھے یا نہیں۔ عمر کے بڑھنے کے اثرات میں سب سے اہم اثر بالوں کا سفید ہونا بھی ہے۔ امام ترمذی نے اس بارے میں 8 احادیث روایت کی ہیں، جس میں سے ہم کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضاب کیا کرتے تھے، مطلب بالوں کو کلر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی سفیدی اس مقدار کو ہی نہ پہنچی تھی کہ خضاب کی نوبت آتی۔ سفیدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف دونوں کنپٹیوں میں تھوڑی سی تھی۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حنا اور کتم سے خضاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک قسم کی گھاس ہے جس سے خضاب کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا خضاب سیاہ ہوتا ہے اور حنا یعنی مہندی کے ساتھ مل کر سرخ ہو جاتا ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ اس کا خضاب سبز ہوتا ہے اور مہندی کے ساتھ مل کر بسیاہی ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ خضاب ان دونوں کو ملا کر کرنے سے جائز ہے، مطلب کتم اور حنا کو ملا کر کرنے سے جائز ہے، کیونکہ اس سے خضاب سیاہ نہیں ہوتا، کیونکہ سیاہ خضاب کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال بہت ہی کم تھے، مگر ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس روایت میں 14 معلوم ہوتے ہیں، بعض میں 17، 18 اور بعض میں 20 کی تعداد بھی ملتی ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بال قریباً 20 تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل کا استعمال فرماتے تھے تو وہ محسوس نہیں ہوتے تھے، ورنہ کچھ سفیدی کہیں کہیں محسوس ہوتی تھی، مطلب کہ تیل کی وجہ سے بالوں میں جو چمک آ جاتی تھی اس سے سفید بال نظر نہیں آتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ آپ کا اعتدال اس کا متقاضی تھا کہ آپ جوان رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس، ان سورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔
یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں دہشت اثر امور کا ذکر ہے، جیسے قیامت، جہنم، سور۔ اس سلسلے کی سب سے آخری حدیث جو ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ انہوں نے کہا کہ صرف چند بال مانگ پر تھے جو تیل لگانے کی حالت میں ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ جس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کی۔ دی لیجنڈز آف اسلام سے ہمیں اجازت دیں، جلد ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔